السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر کہیں کہیں سرمئی بدلیاں اڑتی پھر رہی تھیں۔ سر شام کیاریوں کو پانی دیا گیا تھا، جس کے باعث فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو کے علاوہ ہر قسم کے پھولوں کی مہک رچی تھی۔ جامن کے پیڑ پر کسی کوئل کی کوک اور دور ٹٹیری کی چکاچک کی آواز میں عجیب سا تال میل تھا۔ وہ 18 روز بعد زید کے آنے کی خبر سن کر حویلی آیا تھا۔ صحن عبور کرتے وہ لمبے برآمدے کے 3 سٹیپ چڑھ کر آستین موڑتا اپنے ہی دھیان میں تھا کہ بھناکے کی آواز پر نگاہ دائیں جانب اٹھی تو ہاتھ ایک زاویے پر ساکت رہ گیا۔ وہ سرمئی اور سرخ لون کے خستہ حال سوٹ میں ملبوس آنے والے کی طرف بے خودی سے متوجہ تھی، جبکہ آنے والے کو بھی اپنی بصارتوں پر شبہ ہوا۔ کیا وہ اجڑے حال لڑکی در عدن بلال ہے؟ وہ در عدن بلال جس کی شاہانہ شخصیت اور وقار کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قائل تھا۔ وہ شہزادیوں جیسی آن بان والی کیسے بکارن کے روم میں کھڑی تھی۔ تبھی ہلکے سے کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر ہال کے کمرے سے باہر آتے زید کی طرف متوجہ ہوا تو لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ در عدن کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ زید گرم جوشی سے بھائی پکارتا اس کی طرف لپکا۔ دو کہاں سے لاؤں میں اتنا صبر، تھوڑا کیوں نہیں مل جاتے؟ اس کی پشت پر نگاہیں جمائے عدن بے بس ہوئی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑی اماں؟ زید نے بے یقینی سے تائی کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دکھ، حیرت، بے یقینی، کیا کچھ نہ تھا لہجے میں۔ یہ ہم نے نہیں کیا۔ ان کا انداز روکھا سا تھا۔ تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس بار مخاطب ماں تھی۔ سکندر۔ ماں نے گہرا سانس لیتے گویا اعتراف جرم کیا، جبکہ اس بار لگنے والا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ پایا۔ فیروز چاچو جانے کب وہاں آئے تھے اور اب اس کے ساکت چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے یقین لہجے میں خود کلامی کی تو تائی نے اسے گھورا۔ اس میں ظلم والی کیا بات ہے؟ تائی کے سرد انداز پر سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ تھی۔ ظالم نہیں بلکہ ظلم کی انتہا ہے بڑی اماں۔ زید تم اس معاملے سے دور رہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائی کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے۔ تمہیں کیوں اس سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ تائی نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تو زید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مجھے اس سے نہیں، اپنے بھائی سے ہمدردی ہے۔ مگر تمہارا کوئی جواں سال بیٹا دنیا سے جاتا اور وہ منحوس لڑکی بدلے میں یہاں آتی، تب میں دیکھتی کہ تمہیں کس سے ہمدردی ہے زید۔ تائی کا لہجہ بھر گیا۔ عابدہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھینچتے ہوئے بیٹے کو گھورا۔ معافی مانگو زید۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے اماں؟ اور بھائی؟ زید، اماں نے دشتی سے اسے ٹوکا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گے اور معافی مانگو۔ آئی ایم سوری بڑی اماں۔ آنکھوں میں ہٹ درمی اور تنی گردن کے ساتھ سوری کہتے وہ جھٹکے سے اٹھ کر ڈیرے پر سکندر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جس اعتماد اور مان بھروسے پر بھائی کے پاس گیا تھا، اس سے دگنی وحشت سے اپنے ٹوٹے مان کی کرچیاں لیے پلٹا تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑ کر وہ پچھلے 25 منٹ سے پیدل چل رہا تھا۔ بادامی قمیض پسینے میں بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی۔ دن کے 2 بجے کا وقت تھا، سورج خوب چمک رہا تھا، مگر وہ موسم کی شدت سے بے نیاز بس چلتا ہی جا رہا تھا۔ پاؤں کے نیچے مٹی کا ڈھیلا آیا تو وہ لڑکھڑا گیا، پھر جھک کر ڈھیلا اٹھاتے پوری قوت سے دور اچھال دیا۔ کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ پلیز مجھ سے اس انداز میں بات مت کریں، میں آپ کی بے رخی سہ نہیں پاؤں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو زید، یہ میرا اور اس خاندان کا مسئلہ ہے۔ وہ اس خاندان کا نہیں، اس لڑکی کا معاملہ ہے جو آپ کی بیوی ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ سکندر کے 3 حرف نے زید کے منہ پر گویا تماچا دے مارا تھا۔ جب کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے سے دور رہو تو تمہیں دور رہنا چاہیے، نہ کہ بحث کرتے جاؤ۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ زید نے ضبط سے سرخ پڑتی نگاہیں سورج پر جمائی تو آنکھوں میں شدید جلن کے باعث نمی چھا گئی۔ اذیت کی انتہا تھی، مگر پھر بھی ان لفظوں کی شدت سے کم جو سکندر نے کہے تھے۔ سکندر نے آج ایک ہی جھٹکے سے اسے دور کر دیا تھا۔ وہ جو باپ کے بعد ان کے لیے باپ بن گیا تھا، دوست، ہمزاد، جس سے وہ دونوں بھائی بلا جھجک ہر بات منوا سکتے تھے، آج وہی کہہ رہا تھا کہ اس کے معاملے سے دور رہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تبھی 3 پہیوں کی بائیک اس کے پاس رکی۔ پاگل ہو گئے ہو زید؟ فیروز نے اسے جھنجھوڑا۔ کاش ہو جاتا،
اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ بھائی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر چلو۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں زید تم گھر چلو۔ فیروز کو اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، اس بار انداز ضدی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ادھر ہی ہوں، فیروز نے بھی اسی کے انداز میں کہتے ہوئے نگاہیں سڑک پر جمائی۔ پلیز چاچو آپ جائیں، میں آ جاؤں گا۔ وہ رونے والا ہوا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک تم یہاں ہو میں بھی ادھر ہی رہوں گا۔ ان کے اٹل انداز پر اسے ماننا ہی پڑا اور اگلے 45 منٹ بعد وہ فریش ہو کر چاچو کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ افسردگی سے بول رہے تھے۔ جب بھائی نے بدلے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ میرا نام لیا تو میں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ زید نگاہیں ان کے چہرے پر جما دی، کیونکہ میں اپنے ادھورے وجود کا بوجھ کسی کے ناتوں کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زید نے بے ساختہ ان کے نچلے دھڑ کی طرف دیکھا۔ 8 برس قبل ایک بھیانک حادثے میں جہاں زید نے باپ کو کھویا تھا، وہیں وہ حادثہ فیروز چاچو کو بھی عمر بھر کے لیے معذور کر گیا تھا۔ ڈی آئی خان سے واپسی پر فیضان اور فیروز کی گاڑی گہری کھائی میں گر گئی تھی، جس کے باعث فیضان تو موقع پر ہی خلق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ فیروز دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ سچ بتاؤں تو زید، مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا یہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے انکار کر دیا کہ جب میں اسے اس کا حق دلوا بھی نہیں سکتا تھا تو بھائی نے سکندر کا نام تجویز کر دیا۔ تم جانتے ہو، سکندر نے صرف شکل ہی دونوں بھائیوں سفیان اور عارف جیسی نہیں پائی، عادات میں بھی انہی کے جیسا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ بالکل عارف بھائی والی ضدی طبیعت، اگر کسی بات پر اڑ جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کر سکے۔ اس نے چاچو کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی اور لیٹ گیا۔ بہت عجیب طبیعت ہے تمہارے بھائی کی، اخروٹ جیسی۔ وہ بہت نرمی سے بھتیجے کا ذکر کر رہے تھے، پھر زید کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات ہے زید، ہے تو کھڑوس مگر یار ہے وہ بہت پیارا۔ وہ ہنسے تو زید بھی مسکرا دیا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم اور وجیحہ نوجوان تھا۔ 6 فٹ قد، شفاف رنگت، کٹواں داڑھی، مغرور ناک، ہلکی سرمئی پرکشش آنکھیں، نہ جانے اس کے چہرے میں کیسا چام تھا جو دل اس کی جانب کھینچتا تھا۔ جتنا بھی غصہ ہو اس کی صورت دیکھتے ہی اڑن چھو ہو جاتا۔ آپ کہہ رہے تھے بھائی کی طبیعت تایا ابو کی طبیعت جیسی ضدی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا ایسا۔ تایا ابو اور ضدی طبیعت، بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم تایا والے واقعے کو بھول گئے ہو؟ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پھپھو کا کیسا معاملہ؟ وہ چونکا۔ کبھی دیکھا نہیں انہیں، وہ کہاں ہیں؟ دیکھ بھی کیسے سکتے ہو، 23 برس قبل انہیں دیس نکالا دیا جا چکا ہے، انہوں نے افسردگی سے کہتے ہوئے نگاہیں چھت پر لگائیں۔ پلیز چاچو بتائیں نا، یہ کیا معاملہ ہے؟ زید نے پوچھا۔ فیروز نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہی معاملہ جو روایتی جگیردار گھرانوں کا حصہ ہے۔ منور ملک بھائی صاحب کے ہی بہترین دوست تھے، نہ جانے انہوں نے کیسے تایا کو دیکھ لیا، پھر عزت سے رشتہ بھیجا، مگر بھائی صاحب نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور انکار کر دیا۔ لیکن ابا جی نے ان کے بارے میں چھان بین کی اور رشتہ قبول کر لیا۔ اس بات کو بھائی صاحب نہیں بھولے ابھی تک، کمال ہے۔ زید حیران ہوا۔ تم اس قصے کو چھوڑو، فیروز نے اسے ٹوکا، تم کیا چاہتے ہو سکندر کے معاملے میں؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ افسردہ ہوا۔ پھر بھی پتہ تو چلے۔ زید نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں بھائی در عدن کو باحثیت بیوی قبول کریں۔ کر تو لیا ہے قبول، وہ بھی 3 بار، مزید کیا کرے بھائی؟ اسے قبول کرنا نہیں کہتے۔ زید متاسف ہوا۔ خود شہر میں ڈیرا جما رکھا ہے، بیوی کو ملازمہ کی حیثیت دیکھ کر کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے اس لڑکی کی حالت دیکھی، کیسی خستہ اور اجڑی ہوئی ہے۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ چاہے جیسے بھی حالات میں صحیح، لیکن چاچو وہ اب اس گھر کی بہو ہے۔ زید تو سب کچھ رہا ہوں مگر وہ بھی اڑ گیا ہے۔ دیکھ تو سب کچھ رہا ہوں مگر وہ بھی اڑ گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کو سچائی پتہ چلی تو یہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ زید نے ان کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بھی تو غصہ ہوگا نا دن پر؟ مجھے کیوں ہوگا؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے باپ کی وجہ سے ہم نے سیف کو کھو دیا۔ غصہ تو ہے مگر اس کے باپ پر۔ جوان بیٹا کھونا آسان نہیں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، اور میں ایسے مردوں کی مردانگی پہ حیران ہوں جو خود کو بچانے کے لیے بہن بیٹیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ سنا تو یہاں تک ہے کہ بہت نازوں سے پالا تھا بیٹی کو، اور صورتحال یہ ہے کہ پلٹ کر نہیں پوچھا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔
تم دعا کرو زید سکندر کا دل اس بچی کے لیے نرم ہو جائے۔ اور دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ زید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محبت سے، ترنت جواب پر وہ چونکا۔ محبت؟ ہاں محبت، اس کے آگے کوئی نہیں اڑ سکتا، یہ انسان کو موم کر دیتی ہے۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کی نہ تو وجوہات ہوتی ہیں نہ علامات کہ یہ کوئی مرض نہیں۔ وہ شرارتی نظروں سے بھتیجے کی طرف دیکھتے مسکرائے۔ یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو انسان کو بدل بھی دیتی ہے۔ تو اب ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ سکندر صاحب کو بھی محبت ہو جائے۔ زید ہنسا تو فیروز بھی مسکرا دیے۔ جی بالکل، ویسے ایک حقیقت اور بھی ہے، بتاؤں تمہیں؟ زید نے سوالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کا عکس بہت واضح تھا۔ ویسے یہ جو موم کا دل رکھنے والے لوگ خود پر مصنوعی سختی کا خول چڑھا لیتے ہیں، اسے اتارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ زید نے چند لمحے ان کا جگمگاتا چہرہ دیکھا، پھر سمجھنے پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ صحیح کہا، ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا دیں۔ اگلی صبح اس نے کچن میں مصروف ادن سے کہا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نگاہوں میں نرم سا تاثر تھا۔ زید نے ان تاثرات کو نوٹ کیا۔ جس چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، اس کے لیے ایسے نرم تاثرات باعث حیرت ہی تو تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، فائن، وہ سنبھلا۔ مجھے تمہاری یادداشت پر شک ہے در عدن، کہیں کھو تو نہیں گئی یا پھر میری شکل بھول گئی ہو؟ میں زید ہوں۔ اس اطلاع پر وہ مسکرا دی۔ میری یادداشت الحمدللہ سلامت ہے۔ بہت دنوں بعد کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جسے سزا کے دنوں سے قبل دیکھا تھا، تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ زید کو اس کے لہجے سے خوف آیا۔ عدن، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز میرے بھائی کے لیے بد دعا مت کرنا۔ وہ سنجیدہ ہوا تو عدن حیران رہ گئی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا صفیہ وہاں آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ زید جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اور لڑکی، اب انہوں نے عدن کو گورا، تم احمد کے کپڑے استری کرو۔ اور اس احمد نام نے دل کی بستی کو تہہ و بالا کر دیا تھا۔ یا اللہ، آج اس شخص سے سامنا نہ کرانا، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نامحرم کو سوچتی ہوں، وہ کمرے کی طرف جاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا گو تھی۔ مگر آپ تو جانتے ہیں نا، میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی۔ گویا صفائی دی۔ کاش وہ شخص اس وقت کمرے میں ہی ہو، اسے ایک نظر ہی صحیح دیکھ تو لوں۔ دہلیز تک پہنچتے اپنی سابقہ دعا کو فراموش کرتے اس شخص کو دیکھنے کی چاہ نے اسے بے بس کیا، تو پھر دعا مانگی۔ اپنی بے بسی پر آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی، تیزی سے پلکیں جھپک کر نمی اندر اتارتے کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ نگاہ سیدھی بیڈ کی طرف گئی جہاں کپڑوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر کمرے کا مکین وہاں موجود نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ کرہائی نہ جانے کیا چیز اسے ڈرا رہی تھی۔ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا، خوشبوؤں کا محسوس جھونکا اندر آیا تو نگاہ جھک گئی۔ اس کے سامنے ایک چٹ بیڈ پر پھینکی گئی۔ عدن نے چٹ اٹھائی جس پر ایک جملہ لکھا تھا، بلیک شرٹ پریس کر دو۔ اس نے نگاہ اٹھائی، وہ رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا، ٹراؤزر سفید، ٹی شرٹ بے ترتیب، بال۔ الماری سے شرٹ لے کر پلٹی تو وہ بھرم تاثرات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا خطا ہو گئی؟ اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود آگے بڑھ کر نیلی شرٹ نکال کے اس کی طرف بڑھائی اور فضا میں ہاتھ سے زگ زیگ کرتے ہوئے کچھ کہا۔ عدن پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ احمد اس سے مخاطب تھا یا خدا؟ مگر اس کی بدقسمتی کہ اس سے اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور سامنے والے کو بھی اس کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہے۔ اس لیے تیزی سے رائٹنگ ٹیبل پر جھکتے ہوئے لکھ کر اس کے سامنے کیا۔ جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور جب احمد شاور لے کر نکلا، عین اسی لمحے وہ بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ شرٹ لیتے سر ہلایا۔ تھینک یو۔ ناشتہ لے آؤں صاحب؟ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ احمد نے سوالیہ ایبرو اٹھاتے اسے گھورا، مگر عدن پر ذرا اثر نہ ہوا۔ تعصب سے سر جھٹکتے نوٹ پر جملہ لکھتے اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ تم جاؤ، مجھے شرٹ چینج کرنی ہے۔ عدن پر گھڑوں پانی پڑا۔ وہ گولی کی سی تیزی سے کمرے کی چوکھٹ کو عبور کر گئی۔ آخر تمہیں ایسی بے مصرف چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ در عدن نے رومیہ کو بری طرح گھورا۔ وہ عدن کو زبردستی شاپنگ کے لیے گھسیٹ لائی تھی۔ اس نے بہت انکار کیا، مگر وہ رومیہ ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ فون پر اس کے پاپا سے اجازت لے کر وہ اسے اپنے ہمراہ لے آئی تھی۔ ایک دو ڈریسز کے بعد پچھلی 25 منٹ سے وہ ڈیکوریشن پیسز کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی، جبکہ در عدن کا صبر کا پیمانہ لرزیز ہو چکا تھا۔
زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ان کی دوستی کو۔ دریا عدن میں بلال کا تعلق کوٹھے سرحاب نامی گاؤں سے تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تو باپ کی جان بھی عدن میں مقیم تھی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو حویلی کی 4 دیواری سے باہر یوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سر و قد، دبلی پتلی کھلتی گندمی رنگت، گہری سبز آنکھیں، لمبے سیاہ سلکی بال، مجموعی طور پر وہ بہت پرکشش تھی جس کی ذات میں بھائیوں کا دیا بھروسہ جھلکتا تھا۔ اس کا وقار اور رکھ رکھاؤ اسے سینکڑوں میں ممتاز کرتا تھا۔ صنف مخالف کے لیے دریا عدن بلال چیلنج تھی، جبکہ رومیہ شہر ہی میں رہتی تھی۔ اس وقت رومیہ سیاہ اور زرد پاجامہ فراک میں ملبوس تھی۔ وہ جھنجھلا کر ایک جگہ رک گئی، جبکہ رومیہ آگے بڑھ گئی۔ تبھی رومیہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قدم بڑھائے، پھر بڑکھلا کر سر سے پھسلتی چادر پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا، مگر چادر ڈھلک کر شانے تک آ گئی۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پلٹی اور اپنے پیچھے موجود لڑکے کے چہرے پر پڑی، جس کے ہاتھ میں چادر کا پلو تھا۔ پوری قوت سے تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی زوردار آواز پر رومیہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوئے، جبکہ عدن تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رومیہ بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ عدن پلیز رکو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ مائی گاڈ، اتنا غصہ! رومیہ نے خود کو سیٹ پر گراتے ہوئے جھری لی، پھر عدن کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکے کو تھپڑ دے مارا؟ بنا سوچے سمجھے؟ عدن نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اتنا شدید رد عمل دکھایا؟ چھوٹی سی بات، کسی کے سر سے یوں سرِ عام چادر اتارنے کا مطلب جانتی ہو تم رومیہ؟ اس نے دانت پیسے۔ میں جانتی ہوں عدن، مگر وہ لڑکا بے قصور تھا، اس نے چادر نہیں کھینچی تھی۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو، جبکہ پلو میں نے خود دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں؟ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا عدن۔ میں دیکھ رہی تھی تمہاری چادر آراستہ گلدان میں اٹک گئی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ گرتا اس لڑکے نے گلدان سنبھالتے ہوئے پلو چھڑا لیا اور بدلے میں تم نے اسے ہی اتنے لوگوں میں بے عزت کر دیا۔ تم جو بھی کہو، میں جانتی ہوں اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، یا سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ لڑکا ایسا نہیں ہے۔ رومیہ رونے والی ہو گئی۔ تم اس کی اتنی فیور کیوں کر رہی ہو؟ عدن نے اسے گھورا۔ وہ تمہارے مامے کا پتر ہے؟ رومیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم تو واقعی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہو، میرے ماموں کا ہی بیٹا ہے۔ اس نے اشارے سے عدن کا گال چھوا تو وہ ہوں کہہ کر رہ گئی۔ کتابوں کی دکان کی پارکنگ میں گاڑی روکتے رومیہ سے کہہ کر وہیں چھوڑ گئی تھی کہ تمہیں ساتھ لے جانا رسک سے کم نہیں، اس لیے یہیں انتظار کرو۔ اسے کون سا شوق تھا جانے کا، اس لیے مطمئن سی بیٹھی تھی۔ ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے گزر کر سرمئی رنگ کی گاڑی عین سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے بلا ارادہ اس طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان شخص کی سنہری روئی سے بھری مضبوط کلائی پر بندھی بیش قیمت گھڑی کا ڈائل دھوپ کے باعث چمک رہا تھا۔ دروازہ کھول کر ایک دراز قد وجیہہ نوجوان باہر نکلا۔ مسٹر شرٹ کے کپ مڑے ہوئے تھے، بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا وہ گاڑی لاک کیے بنا آگے بڑھ گیا۔ درِ عدن بلال ٹرانس کی سی کیفیت میں اس منظر میں گم تھی۔ کیا خاص تھا اس میں؟ وہ اپنی دھڑکنوں کو بدلتی ردم پر حیران بھی تھی۔ رومیہ واپس آئی، مگر اپنی گاڑی میں آنے کی بجائے اس گاڑی کے شیشے کے ڈیش پر جھکی فائل کا صفحہ پلٹ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص تیزی سے پلٹ آیا۔ رومیہ کے ساتھ عدن کا چہرہ بھی فک ہوا۔ وہ شخص بہت عجلت میں ان کی طرف دھیان دیے بنا گاڑی بھگا لے گیا۔ زید، آج تم شہر جاؤ گے؟ ماں کے پوچھنے پر اس نے فون سے نگاہ ہٹائی۔ نہیں اماں، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں، ہمیں تھوڑی خریداری کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے تو زید نے فون رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، سکندر کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ زید نے پانی لاتی عدن کی طرف دیکھا۔ سکندر کے ذکر پر بھی اس کا چہرہ بے رنگ ہی رہا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا شہر اور ڈیروں کے چکر میں گھن چکر بنا ہوا ہے، ماں تو شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہے۔ زید ان کی شکایتی انداز پر مسکرایا۔ شکل جو اتنی پیاری ہے، سنو عدن، اس نے بے ساختہ پلٹتی عدن کو پکارا۔ تبھی طیبی وہاں چلی آئی۔ انہوں نے بغور زید کا انداز دیکھا۔ میرا سیل چارجنگ پر لگا دو اور کپڑے پریس کر دو، مجھے اماں کے ساتھ جانا ہے۔ جی، اس نے سادہ مندی سے کہتے ہوئے موبائل لے لیا۔ کپڑے استری کرنے سے قبل شفیفہ سے کہو سبزی لے آئے اور تم چائے بنا دو۔ آبدہ کے حکم پر سر لاتی ابھی پلٹی ہی تھی کہ تائی کے سنو لڑکی کہنے پر رکنا پڑا۔ گہری سانس لیتے ان کی طرف دیکھا۔ چائے بنا کر پچھلے صحن میں کنویں سے 2 بالٹی پانی نکال کر لاؤ۔
اس حکم پر اس کا چہرہ فک ہوا کیونکہ اس سے گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا۔ آپ نے عدن کو کنویں سے پانی نکالنے کا کیوں کہا؟ زید نے اس کے جاتے ہی حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس لڑکی کو کنویں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اسے وہاں بھیجا کیوں؟ وہ حیران تھا۔ کیونکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اور ان کے لہجے کی صفاقی پر وہاں سکوت چھا گیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ گاڑی جب آگے بڑھی تو رومیہ نے کلمہ شکر پڑھا تو عدن بھی چونک کر حواس میں آئی۔ تم نے اتنی غیر اخلاقی حرکت کیوں کی رومی؟ اگر وہ شخص دیکھ لیتا تو دیکھ لیتا۔ وہ مسکرائی۔ یار نام معلوم کرنا تھا اس بندے کا۔ وہ نام جاننا چاہتی تھی اس شخص کا جس پر پڑنے والی پہلی نگاہ نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا، مگر اس کے شانوں پر باپ بھائیوں کی عزت اور بھروسے کا بوجھ تھا، اور اس کا زندگی میں ایک ہی اصول تھا، جان جاتی ہے چلی جائے مگر بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور نام بنا کوشش کے اگلے روز رومیہ نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ دھپ سے عدن کے پاس بیٹھی تھی۔ بندہ خوبصورت اور ڈیشنگ ہو اور مغرور نہ ہو بھلا کیسے ممکن ہے؟ کون مغرور؟ عدن نے جنرل بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ احمد اور کون؟ پہلے تو سینکڑوں لوگوں میں اسے ڈھونڈا، پھر 20 فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور آج موصف کا انتہائی جاہرانہ جواب آیا کہ آئندہ اتنی جرأت نہ کروں کیونکہ موصف لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اس نے منہ پھلایا۔ کون احمد؟ عدن کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔ ارے وہی جو اس روز بک شاپ کے باہر ملا تھا۔ اوہ! اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے شانے کچائے۔ خیریت؟ ہوا کیا تھا؟ احمد نے سامنے بیٹھے زید کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ پوچھتا ہوں غضب ہوا کہ کب سے ضبط کیے بیٹھا ارسل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید کو تھپڑ مارنے کے بعد ارسل نے ہی اسے ارجنٹ بلایا تھا اور اب وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہائے ظالم! ہنستے ہوئے ارسل کو زید نے تھپڑ مار کر چپ رہنے پر مجبور کیا۔ مار ڈالا ظالم! کسی دوسرے کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ پھر احمد کی طرف دیکھا۔ بہت عزت ہوتی ہے آج آپ کے بھائی کی بہت عزت ہوئی ہے آج آپ کے بھائی صاحب کی۔ زید خفگی سے منہ پھلایا۔ عزت پر منہ کون پھلاتا ہے یار؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ جبکہ ارسل نے فرافری سے تمام واقعہ سنایا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ دونوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت عرصہ ہوا تھا وہ یوں کھل کر ہنسنا بھول چکا تھا۔ آج اس کا بے ساختہ پن انہیں خوشی دے گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تو ارسل کو مصنوعی تعصب ہوا۔ پہلا بھائی دیکھا ہے جو بھائی کی بے عزتی پر یوں خوش ہو رہا ہے۔ یار پہلی بار سنا ہے کہ کوئی لڑکی زید صاحب کی پرسنالٹی پر فدا نہیں ہوئی، اس لیے اچھا لگ رہا ہے۔ امپریسو! کاش میں وہاں ہوتا۔ اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تمہاری بے عزتی کا بدلہ لیتا۔ فوری جواب پر ارسل اش اش کر اٹھا۔ قربان جاؤں آپ کے پیار پر۔ وہ چند لمحے سنجیدہ ہوا پھر شرارت سے دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے محترمہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ سے سوالیہ اشارہ کیا تو ارسل اور زید بے ساختہ ہنس دیے۔ عدن یار گڈ نیوز! رومیہ نے کنٹینیو میں عدن کو مسرت سے جھنجھوڑا۔ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھی چہرہ جوش جذبات سے تمتما رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ عدن اسے گھورا۔ یار بات ہی پاگل کرنے والی ہے۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ وہ میرے مامے کا پتر ہماری یونیورسٹی آیا ہے۔ کیا مطلب؟ عدن حیران ہوئی۔ مطلب کہ اس روز وہ لڑکا، اس نے ہاتھ سے فضا میں اشارہ کیا، ملا تھا نا ہمیں، اس کا نام زید ہے اور وہ ہماری یونیورسٹی میں مائیگریٹ ہو کر آیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ عدن نے خفگی سے سر جھٹکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے ماموں کے بیٹے کی یہاں موجودگی سے؟ رومی کو صدمہ ہوا۔ بکواس نہیں! عدن نے اسے گھورا۔ ہائے ظالم! میں تو مر رہی ہوں ماموں کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ رومی! عدن نے سے تنبیہ کرتے ہوئے اٹھی۔ اوکے سوری۔ رومیہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کنٹین سے باہر آتے ہی پہلا سامنا زید سے ہی ہوا تھا۔ ارسل نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے تھوڑا سا رخ موڑ لیا۔ عدن کے ماتھے پر بل پڑ گئے جبکہ زید کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ محتاط رہنا کیونکہ میں اپنی بے عزتی بھولتا نہیں ہوں، اس لیے وارن کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی رائے سمجھ کر دھمکانے کی کوشش نہیں کریں محترم۔ عدن کون سا کم تھی؟ ریلیکس بھی، اب آپ لوگ بچوں کی طرح شروع مت ہو جائیں۔ ارسل نے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کے دوست کو ہے جو سب کو اپنی رائے سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ میم پلیز اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ ارسل نے زید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ بولنے دو ارسل، میں بھی تو دیکھو محترمہ کہاں تک بول سکتی ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ اس بار لہجے میں موجود حقارت نے ارسل اور زید کے ساتھ رومیہ کے چہرے کو بھی سرخ کر دیا۔ عدن تم ہوش میں رہ کر بات کرو، رومیہ نے بے ساختہ ٹوکا۔ میں ہوش میں ہی ہوں اور بد دماغ مغرور لوگوں کے حواس بھی ٹھکانے لگانا جانتی ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت بول لیا آپ نے۔ زید ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروائے۔ یاد رکھنا آئندہ اگر ایسے لہجے میں مجھ سے بات کی تو میں تمہارے
لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور جب میں لحاظ کرنے کی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بے شک مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تو اب اس کا غرور زید کے سامنے کیسے جھکنے والا تھا۔ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا تھا۔ گوٹ سرحاب کے نام سے مشہور یہ گاؤں، جس کے اطراف سرسبز کھیت، آموں، کینوں اور امرود کے باغات تھے، گاؤں کے مشرقی جانب چودھری حیات کی حویلی تھی، جس میں ان کے بیٹے سفیان، عارف اور فیروز رہائش پذیر تھے۔ چودھری حیات اور ان کی بیگم کا عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں عارف چودھری اپنی 2 بیٹیوں اور سفیان 3 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا، جبکہ فیروز کا ایک ہی بیٹا تھا۔ گوٹ سرحاب کے مغربی جانب چودھری بلال کی حویلی تھی، جس میں وہ اپنے 3 شادی شدہ بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ایک گاؤں میں رہنے اور ایک ہی ذات سے تعلق کے باوجود دونوں خاندانوں میں پچھلے 30 سالوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ فیروز کے لیے چودھری بلال کی بہن کے رشتے سے انکار کی صورت میں چلنے والی مخالفت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے نام سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال بیل ریس کا مقابلہ ہوتا تھا، جس میں آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ شریک ہوتے تھے، مگر نگاہیں دونوں چودھریوں کے بیلوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ موجودہ بیل ریس چودھری بلال کے بیل پہلوان کے نام رہی تھی۔ جیت کی خوشی میں کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر عارف چودھری کا 15 سالہ بیٹا سیف جاں بحق ہو گیا تھا۔ چودھری آصف نے دت لینے سے انکار کر دیا کہ پیسے کی کمی نہ تھی۔ اگر عارف اپنے جانے والے بیٹے کو روئے گا تو رونا بلال چودھری کو بھی پڑے گا، اپنی زندہ بیٹی کے لیے۔ چودھری بلال کی انا کافی پر انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا، ٹھیک ہے، بیٹی نہیں دینی تو بیٹا دے دو، اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر خون کا بدلہ لے لوں گا۔ اور یہاں چودھری بلال ہار گئے۔ اس صورت بیٹی زندہ تو رہے گی، اور یوں درِ عدن بلال کو آنن فانن بلا کر 2 کپڑوں میں چودھری عارف کی حویلی رخصت کر دیا گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عدن کا دماغ معاف ہو گیا۔ زید اور ارسل اسے بھابھی کے روم میں دیکھ کر فوراً واپس چلے گئے تھے۔ وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اس سے نفرت تھی، بلکہ وہ اس لڑکی کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھر آتے ہی جب اسے تائی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ گر گئی۔ صفیہ تائی نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر دوبارہ سامنے کیا۔ عابدہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر کچھ سوچ کر لب بھینچ لیے۔ اس وقت مرد حضرات گھر میں نہیں تھے۔ بھابھی پلیز، عابدہ نے عدن کے نرم نازک گالوں پر انگلیوں کا نشان دیکھتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ مت تو بولو عابدہ، یہ میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی ہے، اسے تکلیف ہوگی تو وہ بھی تڑپیں گے جیسے میری ممتا تڑپتی ہے۔ انہوں نے عدن کی چوٹی کو جھٹکا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی ازلی ضد اور غصہ اونت کر آیا تو صفیہ کے ہاتھ ایک دم جھٹکے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کے لیے تو دونوں خواتین اس کی جرأت پر ہکا بکا رہ گئی۔ اگر آپ نے آئندہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھیے گا، میں کوئی کمی نہیں ہوں جسے آپ ٹارچر کریں۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ صفیہ گرائی تھی۔ یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ وقت کو چھوڑو، تم مجھے اب بھی بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر رضیہ کو پکارا جو اگلے ہی پل حاضر ہو گئی۔ جی بی بی جی، لے جاؤ اسے اور کام پر لگاؤ، اپنے ساتھ رہے گی بھی تمہارے ہی ساتھ، اب یہ ساتھ رہے گی تمہارے ساتھ۔ عدن بھی جانے کیا سوچ کر چپ رہ گئی۔ وہ رضیہ کے ساتھ جو تقریباً اس کی ہم عمر تھی اور حویلی کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی کی پچھلی جانب اس کا کمرہ تھا جہاں کنواں اور قسم کے پودے تھے۔ 5 روز اس نے بنا چونچ ران کیے تمام کام رضیہ کے ساتھ سرانجام دیے۔ اس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اپنی حویلی میں، اور اب جب کر رہی تھی تو ہاتھوں پر ابالے پڑ گئے۔ 5ویں دن 11 بجے وہ اڑیل گھوڑی کی طرح تائی کے سامنے کھڑی تھی۔ رضیہ کا خستہ سا سرمئی سوٹ پہنے، الجھے بال، بے رونق چہرہ۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ سب کام۔ اس کے انداز پر عابدہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے بے ساتھ چہرہ جھکا لیا۔ تب ہی فیروز چاچو ویل چیئر پر ادھر آئے۔ عدن انہیں دیکھ کر نروس ہوئی کہ بہرحال حویلی میں اس کا آج پہلی بار سامنا ہوا تھا کسی مرد سے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے رسانیے سے پوچھا۔ بادامی شلوار سوٹ میں ملبوس باوقار سے وہ بہت وجیح انسان تھے، البتہ ان کی مزدوری نے عدن کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا، پھر سر کو نفی میں جنبش دی۔ کچھ تو ہے، ابھی کچھ کہہ رہی تھیں
آپ؟ انہوں نے اسی نرمی سے پوچھا۔ تو عدن نے ان کی طرف دیکھا تو جانے کہ اسے لگا وہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہیں۔ خیال کو جھٹکتے اس نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلائے۔ مجھے اس سے گھر کے کام نہیں ہوتے اور تائی جان۔ بکواس بند کرو، صفیہ چلائی۔ میں کوئی تائی نہیں ہوں تمہاری اور نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ ہم سے ہے۔ اس گھر میں سب تمہارے لیے صاحب اور بی بی کا درجہ رکھتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بھابی پلیز، فیروز صاحب نے اس کی گلابی نرم ہتھیلیوں پر بالیں دیکھتے افسوس سے کہا۔ تم مت بھولو فیروز، یہ میری مجرم ہے، میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی، تو اسے سزا دینے کا حق بھی میرا ہے، اور جب سکندر کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں اس معاملے میں بول رہے ہو؟ فیروز حیران رہ گئے اور بے ساختہ پلٹے، مگر سکندر کا نام سنتے ہی عدن جھٹکے سے پلٹ کر دہلیز پھلانگ گئی۔ عدن کا ضدی پن اود کر آیا۔ وہ دھپ سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی۔ کیوں؟ جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو سزا کیوں بھگتوں؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر لیتی ہیں بڑی بی بی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کچن میں آئی جہاں رضیہ برتن دھو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس پیتے ہوئے اس نے رضیہ کو پکارا۔ موجودہ حیثیت کے باوجود اس کے لہجے اور انداز میں مالکانہ حق تھا۔ رضیہ فوراً متوجہ ہوئی۔ جی بی بی، وہ تمہارے صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ نہ جانے وہ سکندر کا نام لیتے ہوئے کیوں جھجک گئی۔ کون سے صاحب بی بی؟ اس سے قبل وہ کچھ بتاتی صفیہ نے اسے پکار لیا۔ عدن نے بے جان ٹانگوں سے فرش پر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے تھکان سے پلکیں موندی تو چھم سے ایک دلکش چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، تب ہی رضیہ واپس آ گئی۔ توبہ، احمد صاحب کے غصے سے تو اللہ ہی بچائے۔ کون احمد؟ عدن جھٹکے سے اٹھی۔ چھوٹے صاحب اور کون؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جتنے اچھے ہیں اتنے غصے والے بھی ہیں۔ میں آج کچھ بھی نہیں کروں گی رضیہ۔ ٹھیک ہے بی بی، میں کر لوں گی۔ تمہارے پاس کپڑے ہوں گے رضیہ؟ دراصل مجھے شاور لینا ہے۔ ہاں جی بالکل ہیں، بلکہ ٹرنک میں پڑے ہیں۔ نئے کپڑے پچھلے دنوں ہی احمد صاحب نے دلائے تھے، میں نے نہیں پہنے۔ آپ پہن لیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے قیمتی لباس تو مالکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے رضیہ، صاحب نے دلائے ہیں تو تم کو پہننے چاہیے تھے۔ وہ کتنے پیار سے لائے ہوں گے۔ عدن نے نرمی سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ بھی بالکل صاحب جیسی باتیں کرتی ہیں بی بی۔ مالک ہیں جی آپ لوگ۔ اگر تم غور کرو تو میں مالک نہیں، ملازمہ ہی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہتی ہوں، نیچے سوتی ہوں، تمہارے ہی کپڑے پہن رہی ہوں، تو مالک کیسے ہوئی؟ یہ تو جی ابھی بی بی صاحبہ کا غصہ ہے، اس لیے جب ان کا غصہ اتر جائے گا تو آپ مالکن بن جائیں گی۔ رضیہ پر یقین تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ دوبارہ وہ حویلی نہیں گئی۔ شام ڈھلے اس نے کھڑکی کھولی جہاں سے حویلی کا پچھلا صحن صاف نظر آتا تھا۔ سرسبز لان، کنواں اور پھولوں کی خوشبو تھی۔ آج وہ شخص جانے کیوں بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جسے وہ بار بار جھٹک رہی تھی۔ اس نے تھک کر کھڑکی میں نصب سلاخوں پر پیشانی ٹکائی۔ چند لمحوں بعد کسی عجیب احساس کے تحت نگاہ اٹھائی تو پٹا کر رہ گئی۔ سرمئی کاٹن کے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ شخص اسے اپنا وہم ہی تو لگا تھا۔ بار بار پلکیں جھپکنے کے باوجود بھی وہ نگاہوں کے سامنے جوں کا توں موجود رہا۔ تو اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ سختی سے لبوں پر جما لیے۔ وہ واقعی احمد ہی تھا۔ پھولوں کے جھنڈ کے پاس کان میں ہینڈ فری پھنسائے وہ کچھ سن رہا تھا یا کسی سے بات کر رہا تھا۔ تب ہی اس نے رضیہ کو اس کی طرف جاتے دیکھا۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہے تھے۔ پھر وہ پلٹ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عدن تیزی سے حویلی کی طرف گئی۔ نہایت ہی دل جمی سے بنا کوئی غلطی کیے رضیہ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان کھلتی رہی۔ حویلی میں تو جی صرف دونوں بیگم صاحبہ ہی ہوتی ہیں، بڑے صاحب اپنے کاموں پر ہوتے ہیں۔ عارف وہ سرپنچ ہے نا اپنے گاؤں اور ارد گرد کے 12 گاؤں کے، تو اسی لیے گھر بہت کام آتے ہیں۔ سکندر صاحب بھی ان کے ہی ساتھ مصروف ہوتے ہیں، جبکہ چھوٹے صاحب شہر ہوتے ہیں۔ ملک کو لتے سے آگاہ کرتی رہی۔ آج عدن کو اس کا بلا وجہ بولنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی بتائی تفصیل سنتی رہی۔ کھانے کی میز پہ اس نے صفیہ تائی سے اپنی صبح والی بدتمیزی پہ معذرت کی اور اپنی موجودہ حیثیت بطور ملازمہ قبول کر لی۔ ایک شخص کی موجودگی نے اس کے باغیانہ انداز اور اکڑ پن کو دبا دیا تھا۔ وہ اس حویلی کا مکین تھا۔ عدن اس سے جڑے رشتوں کے درمیان موجود تھی۔ وہ شخص اس حویلی میں پلا بڑھا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ رات جب وہ رضیہ کے پاس سونے کے لیے لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی چھم سے وہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ رضیہ! چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے دھیمے سے پکارا۔ جی بی بی، یہ جو احمد صاحب ہیں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کمر بدل کر رضیہ کو دیکھا جس نے بے یقینی سے عدن کو دیکھا تھا۔ کیا کرتے ہیں مطلب بی بی جی صاحبہ؟ شام کو ہی تو بتایا تھا۔ وہ حیران اور بے یقین تھی۔ اس کی اتنی لمبی تقریر کا شاید ایک لفظ بھی عدن نے نہیں سنا تھا۔ تو دوبارہ بتا دو نا، وہ کیا کرتے ہیں؟
عدن کو قدرے شرمندگی محسوس ہوئی۔ شہر میں ہوتے ہیں جی، پڑھاتے ہیں وہاں بچوں کو جو بول اور سن نہیں سکتے، اسپیشل بچوں کو۔ عدن متاثر ہوئی۔ واو، ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں؟ رضیہ نے پھر سے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ ارکم نام ہے ان کا، اپنی ماں کے پاس ہیں، تھوڑے دنوں تک آ جائیں گے۔ عدن حیران ہوئی، حویلی میں کتنے لوگ تھے جنہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ ارکم اور اماں کے پاس کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چھوٹے صاحب فیروز صاحب کے بیٹے ہیں۔ جب ان کی ٹانگیں کٹی تھی نہ تب ان کی بیوی نے طلاق لے لی، شہری لڑکی تھی۔ اب ارکم صاحب ہر ہفتے وہاں ماں سے ملنے جاتے ہیں، اس بار کچھ زیادہ عرصہ ہی رہ گئے ہیں۔ رضیہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ عدن نے پوچھا۔ 12 یا 13 سال کے ہوں گے۔ تو صاحب کھانے کے وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ تو جی شام کو ہی چلے گئے تھے، کسی کام سے آئے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی، پھر کچھ یاد آنے پر رضیہ کی طرف دیکھا۔ صاحب تمہیں اشارے سے کیا دکھا رہے تھے؟ اس بار رضیہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے حیرت سے عدن کی طرف دیکھا تھا۔ دکھا نہیں رہے تھے بی بی، بتا رہے تھے وہ ڈیرے سے ہوتے ہوئے شہر چلے جائیں گے، بی بی صاحبہ کو بتا دوں۔ مگر وہ بول تو نہیں رہے تھے، میں نے دیکھا تھا ان کے لب خاموش تھے۔ عدن حیران ہوئی۔ بی بی آپ کو نہیں پتہ؟ رضیہ اس سے زیادہ حیران تھی۔ کیا نہیں پتہ؟ عدن بھی اٹھ بیٹھی۔ یہی کہ احمد صاحب بول نہیں سکتے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تیزی سے نم ہوتی آنکھوں کو پونچھا۔ ہاں جی، وہ بول نہیں سکتے، اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، اور جو اشارے نہیں سمجھتے انہیں لکھ کر بتا دیتے ہیں۔ مجھے تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے ان کی بات۔ رضیہ فخریہ بتا رہی تھی۔ عدن نے لیٹ کر اس کی طرف سے کور لے لی کہ تیزی سے بہتے اشک اس کے دل کی کیفیت بیاں کر رہے تھے۔ کیا ہوا بی بی؟ مجھے نیند آ رہی ہے، اکھڑا لہجہ۔ رضیہ ساکت رہ گئی۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور وہ روتی رہی۔ یہ حقیقت اس کے دل پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ عجیب نہ تھا کہ دل شدت غم سے پھٹ جاتا۔ ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ کر رضیہ کے گلے لگ کر بلک اٹھی۔ رضیہ ساکت رہ گئی۔ وہ لڑکی تھی اور اس کا غم لمحے میں سمجھ گئی تھی۔ وہ جو صبح حویلی سے نکلی تھی ضد اور غصے سے، بڑی بیگم صاحبہ کو بنا ڈرے سنا آئی تھی، کیوں سرے شام چہکتی ہوئی واپس آئی تھی، جس کے چہرے کو کی چمک نے روشن کر کے رکھا تھا، وہ احمد نام کو اتنی محبت سے کیوں پکار رہی تھی، اور اب وہ اس کی گواہی سے محرومی کا سن کر یوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی گویا ابھی کسی عزیز کی موت ہوئی ہو۔ رضیہ نے نرمی سے اس کے گرد حصار کھینچا۔ سیریسلی؟ احمد نے حیرت و بے یقینی سے ارسل اور زید کی طرف دیکھا۔ بالکل۔ ارسل نے حلفی انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ پچھلی بار احمد کے چہرے کے بھرپور تاثرات کے باعث انہوں نے عدن سے ملاقات کی حقیقت سنائی تھی۔ اف، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بچپن کا ساتھ تھا، وہ اس کے تمام اشارے بخوبی سمجھ جاتے تھے۔ آئی لو ہر، اس نے مصنوعی آہ بھرتے ہاتھ پیچھے باندھتے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی۔ تم سنجیدہ ہو؟ ارسل نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کاش وہ میرے سامنے آ جائے تو۔ اس بار سنجیدہ ہوا تو دونوں، چونکہ اب وہ اشاروں کے بجائے چند جملے لکھ کر ان کے سامنے کر چکا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو اپنے بھائی کی بے عزتی کے بدلے میں لمحہ ضائع کیے بنا اسے شوٹ کر دوں گا۔ دونوں نے بے چینی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ ریلیکس یار، ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے۔ زید سنبھلا۔ بھلا کوئی لڑکی اتنی جرأت کر سکتی ہے کہ اتنے ہینڈسم لڑکے کی انسلٹ کرے؟ تم مجھے بلا نہیں سکتے، کل آ رہا ہوں میں تمہاری یونیورسٹی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ زید اور ارسل کے پسینے چھوٹ گئے، مگر وہ کل بھی نہیں آئی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں ان کی زندگیاں اس حد تک بدل چکی تھی کہ وہ بھول چکا تھا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے کچھ کہا بھی تھا۔ ان دنوں حویلی میں خاصی چہل پہل تھی کہ زید اور ارسل گاؤں آئے ہوئے تھے، اور زید کے ظرف پر حیران تھی کہ اس کے اتنے انسلٹنگ رویے کے باوجود وہ نہ صرف اسے معاف کر چکا تھا بلکہ اس کی خاطر اپنے بھائی کے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس حویلی میں زید اور فیروز ایسے وجود تھے جن کی وہ دل سے بہت عزت کرتی تھی۔ 3 ماہ قبل والی عدن بلال، جس کا وقار اور شاہانہ انداز شہزادیوں سا تھا، اب اس کی حالت کسی بیکاری سے کم نہ تھی، جس کا کاسہ فقط ایک نگاہ الفت کا پیاسا تھا اور وہ شخص کے اس کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ روز اللہ سے یہ سوال کرتی تھی، یا اللہ میری آزمائش ختم کر دے، احمد کو میرے دل سے نکال دے، میرا دل بدل دے، تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ ہر رات سونے سے قبل وہ یہی دعا مانگتی اور ہر صبح اس کی ابتدا ایک ہی دعا سے ہوتی، یا اللہ آج وہ شخص حویلی آ جائے۔ کلف لگی اس مغرور لڑکی کو محبت نے اس حد تک بدل ڈالا تھا کہ اس کی ذات کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب صرف ایک حقیقت تھی کہ وہ احمد کے پیارے رشتوں کی مرضی کے مطابق موم کی مانند ان کے منشا کے پیش نظر ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ یہ تک فراموش کر چکی تھی کہ اس کا سکندر نامی کسی شخص سے کوئی تعلق بھی ہے۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگاہ صبحیں، گلاب راتیں، بساط دل بھی عجیب شے ہے، ہزار جیتیں ہزار ماتیں،
جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہیں، گئی رتوں کا ملال کب تک؟ چلو کہ شاخیں ٹوٹتی ہیں، چلو کہ قبروں پر خون رونے سے اپنی ہی آنکھیں پھوٹتی ہیں۔ صبح جب وہ کسی کام سے حویلی کی پچھلی طرف آئی تو قدم ٹھٹک کر ساکت ہو گئے۔ صبح کی پر نور ساعتوں میں اس شخص کو دیکھنا کس قدر دل فریب تھا۔ ٹانگیں کنویں میں لٹکائے وہ منڈیر پر بیٹھا تھا، کان میں بلوٹوتھ تھا، وہ اس کا اعلیٰ سماعت تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اس کی پشت پر نگاہیں جمائے کھڑی رہتی۔ جب اس نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو وہ چونک کر اس کی طرف بڑھی۔ احمد نے بغور اسے دیکھا، سرخ اور مہندی رنگ کی لانگ شرٹ جس کی آستینیں شفون کی تھی اور دوپٹہ بھی یہ سوٹ وہی لایا تھا۔ السلام علیکم صاحب، سر کے اشارے سے جواب دیا گیا۔ پھر وہ منڈیر سے اتر کر اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ احمد نے بغور اس کا انداز دیکھا تو کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ وہ کیوں اس کے سامنے بے خود ہو جاتی تھی کہ نظر اٹھاتی ہے تو پلک جھپکانا بھول جاتی ہے اور جب حواس میں لوٹ کر نگاہ جھکاتی ہے تو اٹھانا بھول جاتی ہے۔ نہیں، جو وہ سمجھ رہا ہے وہ حقیقت تو نہیں۔ عدن نے نگاہ اٹھائی پھر فوراً جھکا لی۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ بتا دیں کیا لیں گے؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ گھر میں سب کی پسند اسے معلوم تھی سوائے اس شخص کے۔ اس نے گہری سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی اور قدم حویلی کی طرف بڑھائے۔ صاحب پلیز بتائیں نا، کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ایک دم پلٹا تو عدن سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جھنجھلا کر اس بیوقوف لڑکی کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں کھانا مجھے۔ تیزی سے موبائل پر ٹائپ کرتے سامنے کیا۔ آپ مجھے اشارے سے بتا سکتے ہیں، لکھنا ضروری نہیں، میں سمجھ لوں گی۔ نہ جانے اس نے کس ضم میں کہا۔ واقعی؟ وہ طنزیہ ایبرو اٹھاتے گویا عدن کو چیلنج کیا۔ آپ کو یقین نہیں ہے میری بات کا؟ وہ جوش میں آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہیں پھر میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کہا۔ احمد سینے پر بازو لپیٹے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی پلکیں جھپکی۔ اس نے بغور ان سرخ ہوتے عارض اور لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ میری طرف دیکھو، یوں سر جھکا کر تم کیا سمجھو گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھنا ضروری ہے۔ تیزی سے ٹائپ کرتے عدن کے سامنے کیا تو اسے نگاہ اٹھائی۔ اف، اس چہرے کی طرف دیکھنا کسی امتحان سے کم تھوڑی ہی تھا اس کے لیے۔ اسے انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے دو رنگوں کے دلکش دوپٹے کی طرف۔ انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے نوٹ گننے کا سائن، پھر دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے کو فوکس کرتے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو راؤنڈ کیا۔ تم نے میرا دلایا سوٹ پہن رکھا ہے اور اچھی لگ رہی ہو۔ پچھلی طرف آتی رضیہ نے اس منظر کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ عابدہ کے کہنے پر اسے بلانے آئی تھی، معلوم نہیں تھا کہ عدن اس وقت یہاں ہوگی۔ میں سمجھ گئی، میرا دوپٹہ اچھا ہے نا؟ عدن کا چہرہ تمتمایا مگر وہ تعصب سے سر جھٹکا کر آگے بڑھ گیا جبکہ رضیہ ہنس پڑی۔ وہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہنے والا کیا کہہ گیا ہے۔ عدن ایسے گھورا۔ آجائیں بی بی، سب لوگ ناشتے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ عدن کو شبہ ہوا کہ رضیہ کی سمجھ میں احمد کی بات آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا مگر رضیہ ٹال گئی۔ 23 برس بعد سفینہ پھوپھو اپنی 2 بیٹیوں اور شوہر کے ہمراہ حویلی آئی تھی۔ اتنے برسوں بعد عارف صاحب کا غصہ بھی ختم ہو گیا تھا جبکہ عدن سکندر اور رومیہ کو دیکھ کر حیران تھی۔ کانوں میں ایک جملہ متواتر گونج رہا تھا، زید میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ گویا وہ سچ کہتی تھی جبکہ عدن نے اسے مذاق سمجھی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں تمہیں دیکھ کر کس قدر ایکسائٹڈ ہوں۔ رومیہ عدن کے دونوں ہاتھ تھامے نان سٹاپ بول رہی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے رومیہ کی بے سروپا باتوں کو سن رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے ماموں اور کزن سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی جنہیں صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ رومیہ کی آنکھیں نم تھی۔ یہ سب سکندر بھائی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے ماموں کو منایا۔ عدن تم بہت لکی ہو، چاہے جیسے حالات ہی صحیح مگر تم ان کی بیوی ہو۔ اگر میری زندگی میں کسی اور کے لیے گنجائش ہوتی تو میں سکندر کو تم سے چھین لیتی۔ عدن جو حیرت سے اس کی خوشی دیکھ رہی تھی آخری بات پر چونکی۔ کسی اور کی گنجائش مطلب تم نے مجھ سے کچھ چھپایا؟ رومیہ ہنس دی۔ سوری، میں بتانے والی تھی مگر وہ حادثہ ہو گیا۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو عدن؟ اس نے عدن کی کملائی رنگت اور پھیکا سا چہرہ دیکھتے تشویش سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اور یہاں خوش ہو؟ رومیہ نے کھوجا۔ ہاں بہت خوش ہوں، عدن نے مسکراتے ہوئے دل سے کہا۔ تم بہت بدل گئی ہو عدن، رومیہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وقت کے ساتھ لوگ بدل ہی جاتے ہیں رومی، اور جو نہ بدلے قسمت انہیں بے رحمی سے بدل دیتی ہے، عدن نے یاسیت سے کہا۔ 2 ہی جذبے انسان کو بدلنے پر قادر ہوتے ہیں عدن، نفرت یا محبت۔ اب تم بتاؤ موجودہ حالات کے پیش نظر تم نفرت سے بدلی ہو یا محبت سے؟ عدن اس کے اندازے پر ہکا بکا رہ گئی مگر اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی ارسل نے رومیہ کو پکار لیا۔ وہ اگلے ہفتے آنے کا عہد دے کر اٹھی تھی جبکہ عدن کے دل کو پنکھ لگ گئے تھے۔ اس سے رومیہ کا احمد کی فائل کھولنا، پھر اس سے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا، اور اب اعتراف یاد آ رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کاش
رومیہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے۔ کوئی نظر بھی اٹھائے اس پر تو یہ دل دھڑک جاتا ہے۔ میں اس شخص کو چاہتا ہوں آبرو کی طرح۔ ان دنوں حالات نے ایک دم سے گویا پلٹا کھایا تھا، کیونکہ نامہربان چہرے جن میں سر فہرست آئی تھی عدن پر مہربان نظر آ رہی تھی، اور وہ جو ہمیشہ اس کے لیے ثانیہ ڈھونڈتے تھے لا تعلق نظر آ رہے تھے، جن میں زید، ارسل اور فیروز چاچو شامل تھے۔ انہیں اپنے ہر کام کے لیے عدن کی ضرورت ہوتی۔ اگر وہ کھانا بناتی تو کئی نقص نکالتے، اگر کسی کام میں معمولی سی دیر ہو جاتی تو بلا جھجک جھڑک بھی دیتے۔ تائی اور عابدہ حیرت سے ان کے بدلے ہوئے انداز نوٹ کر رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تھا ان تینوں کو جو یوں اچانک بدل گئے تھے؟ اس روز صبح پراٹھے بناتے عدن کے ہاتھ کی پشت اور ہتھیلی پر گرم تیل گرنے سے بالے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں لبالب بھری ہوئی تھی۔ عابدہ نے اس کے ہاتھ پر دوائی لگا کر اسے کام نہ کرنے کا کہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، سوائے تایا اور سکندر کے سبھی مرد گھر پر تھے۔ زید اور ارسل کو کہیں جانا تھا، اس لیے عدن کو بلایا۔ ہمارے کپڑے پریس کر دو، انداز حکمانہ تھا۔ احمد کے علاوہ عابدہ بھی لانچ میں ہی موجود تھی۔ رضیہ سے کہو وہ کر دے گی، دیکھ نہیں رہے اس کا ہاتھ کتنا جل گیا ہے، استری کیسے پکڑے گی؟ عابدہ نے دونوں کو گھورا جبکہ عدن سر جھکائے کھڑی تھی۔ دل کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ احمد نے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے کے بعد ہاتھ کو دیکھا جو اچھا خاصا جل گیا تھا۔ اماں زید سے کہتے باہر نکل گئی تو زید نے عدن کو گھورا جو پڑھنے والی تھی۔ سنو میڈم، اس کے انداز پر احمد حیران رہ گیا۔ یہ تو طے ہے کہ میرے کپڑے تم ہی پریس کرو گی؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا تو لبالب بھری آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بے چین ہوا، مگر پھر سر جھٹکا۔ ایک ہاتھ جلا ہے، وہ بھی معمولی سا، دوسرا تو سلامت ہے نا؟ اب جاؤ۔ احمد جھٹکے سے اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ ارسل مزے سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، گویا ابھی کسی من پسند ڈرامے کا پسندیدہ سین دیکھنے جا رہا ہو۔ تم نے سنا نہیں؟ اماں نے کہا رضیہ کر دے گی کپڑے پریس۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس احمد پورے قد سے عدن کے پہلو میں کھڑا بھائی سے مخاطب تھا، جبکہ عدن شش و پنج میں تھی۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ زید جھنجھلایا۔ مجھے جسے کروانے ہیں۔ زید، اگر وہ بول سکتا تو پوری حویلی اس کی گر سے لرز اٹھتی۔ آئندہ میں نہیں دیکھوں گا کہ تم اپنے فضول کاموں کے لیے عدن کو پکار رہے ہو۔ رضیہ سے کہو تم جاؤ یہاں سے۔ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے عدن کو وہاں سے ہٹایا تو وہ تیزی سے بھاگی۔ واہ صاحب، کیا آپ کے کام نہیں کرتی وہ؟ ارسل کو ایک دم غصہ آیا۔ یا آپ کو 7 خون معاف ہیں؟ تجھے خود سے کمپیئر مت کرو، اور آئندہ اگر اسے تنگ کیا تو یاد رکھنا بہت بری طرح پیش آؤں گا، اس نے سختی سے کہا۔ یا حیرت، یہ میری گناہگار بصارتیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ عدن بلال کے لیے اس گھر کے شہزادوں کو ڈانٹا جا رہا ہے؟ زید اور ارسل پر غشی طاری ہوئی تو وہ پلٹا، مگر اپنی پیچھے جناتی کہکے سن کر خود بھی مسکرا دیا، جبکہ حال کی دیوار سے ٹیک لگائے عدن کی نگاہیں دور جاتے شخص کی پشت پر جمی تھی۔ تیری کوششیں، تیری تدبیر ہونا چاہتا ہوں میں، تیری ہاتھوں کی تحریر ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے پاس آئے اور پلٹ کر نہ جائے، میں تیرے پاؤں کی زنجیر ہونا چاہتا ہوں۔ میں اسی لیے خود کو تباہ کر رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ سے تعمیر ہونا چاہتا ہوں۔ رات ارقم کی واپسی ہوئی تھی اور صبح عدن سے ملاقات۔ وہ حویلی کا پہلا فرد تھا جس نے اسے اس کے رشتے سے بھابی کہہ کر پکارا تھا۔ وہ 13 سالہ صحت مند خوبرو بچہ تھا جسے عدن بہت پسند آئی تھی۔ وہ صبح سے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس وقت جب وہ لوگ شام کے کھانے کے لیے کچن میں تھیں، ارقم ماربل ٹاپ پر بیٹھا پاستہ کھا رہا تھا، ساتھ ہی بول رہا تھا آپ بہت مزے کی کوکنگ کرتی ہیں، جبکہ رضیہ آپا کو تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا بنانا ہے۔ اس نے منہ بنایا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ بڑی بہن ہو، اور دیکھیں آپ آ گئی ہیں۔ عدن ہنس پڑی، پھر اس کا چہرہ پیار سے دیکھا۔ تم اتنے ماہ شہر رہ کر آئے ہو، یہاں کسی کو مس نہیں کیا؟ اس نے ارقم کے سلکی بال بگاڑے۔ بہت مس کیا، سب کو دل چاہتا تھا فوراً آ جاؤں، لیکن پھر بھائی کا چیلنج یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے میں اتنا عرصہ وہاں نہیں رہ پاؤں گا، بس اسی لیے۔ اس نے بات کے اختتام پر پیالہ اٹھا لیا۔ کون سے بھائی نے چیلنج کیا تھا؟ احمد صاحب۔ ارقم سے قبل رضیہ بول پڑی۔ برنر جلاتے عدن کے ہاتھ تھکے تھے، رضیہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ چھوٹے صاحب سب بھائیوں کے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ نے انہیں دیکھا ہے نا؟ رضیہ نے سبزی کاٹتے ہاتھ روک کر عدن کی طرف دیکھا جو بغور اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ خود بھی اتنے بڑے نہیں ہیں، مگر تبھی ارقم بھائی پکارتے تیزی سے باہر لپکا۔ دونوں نے دیکھا وہ احمد کی پور سے لپٹ کر کہہ رہا تھا ٹیسٹ کریں، بہت مزے کی ہیں، بھابی نے بنائی ہے۔ وہ اسے کچن میں لے آیا اور چمچہ بھر کر احمد کی طرف بڑھایا۔ لقمہ لیتے اس نے سر ہلاتے تعریف کی، پھر رضیہ کی طرف دیکھا، پہلے ہاتھ سے فضا میں زگ زیگ کیا، پھر مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ عدن اس کے اشارے دیکھتی رہی۔ جب وہ دونوں بھائی باہر نکلے تو اس نے کرب سے سانس بحال کرتے رضیہ سے پوچھا وہ کیا کہہ رہے تھے؟
کہہ رہے تھے زید صاحب سو رہے ہیں، جب اٹھیں تو ان سے کہیں کہ ڈیرے پر آ جائیں، وہ لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے یوں فرفر بتایا گویا وہ بول کر گیا ہو۔ عدن کو رضیہ پر رشک آیا۔ صاحب و بی بی وہ لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب حواس باختہ رضیہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا رضیہ؟ عابدہ نے حیرت سے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ بی بی جی، وہ چھوٹی بی بی کنویں میں گر۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ زید، ارسل اور احمد جھٹکے سے کرسیاں دھکیلتے باہر دوڑے، جبکہ باقی لوگ ان کے پیچھے تھے۔ کنویں میں کودنے والا احمد تھا، وہ غوطہ لگاتے اسے سطح پر کھینچ لایا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، پانی اس کے شانوں تک تھا۔ اس نے بے تابی سے عدن کا چہرہ تھپتھپایا۔ باقی لوگ منڈیر پر جھکے تھے۔ زید اور ارسل سیڑھی لے آئے صفیہ کے کہنے پر، اور رضیہ اندر سے چادر لے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ باقی لوگ بھی پریشان تھے۔ احمد دائیں بازو کے حصار میں عدن کے بے جان وجود کو کندھے سے لگائے باہر آیا تو عابدہ نے چادر اس پر ڈال دی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ صفیہ عدن کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، پیڑی زدہ ہونٹ، کملایا ہوا چہرہ۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، جب یہاں آئی تھی تو کیسا دل مو لینے والا دلکش چہرہ تھا، اور اب انہیں دکھ ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس حویلی کا کوئی بھی مکین سخت دل نہیں تھا، بس ایک حادثے نے وقتی طور پر ان کے دل سخت کر دیے تھے جو رفتہ رفتہ اس خول سے باہر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تائی کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو رہا تھا۔ کیوں گئی تھی یہ وہاں؟ کس کے کہنے پر؟ عابدہ نے رضیہ کو ڈانٹا۔ جب سب کو معلوم ہے اسے پانی سے ڈر لگتا ہے تو اسے وہاں بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جان لینی تھی۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کسی نے نہیں کہا تھا جی؟ رضیہ نے سر اٹھایا۔ بی بی خود گئی تھی۔ اندر آتے احمد نے اس کا جواب دھیان سے سن کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ مگر کیوں؟ انہیں حیرت ہوئی۔ رضیہ نے آنے والے کو دیکھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ بی بی یہاں نہ بیٹھیں، اگر تم روکتی تو وہ رک جاتی۔ بہانے مت بناؤ اور سچائی بتاؤ۔ اماں کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں لگا وہ صفیہ کا نام لینے سے ہچکچا رہی ہے، رضیہ رونے والی ہوگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی۔ اس روز سکندر صاحب وہ وہاں بیٹھے تھے کنویں پر، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے کنویں سے ڈر نہیں لگتا، مگر وہ گر گئی۔ احمد تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں خواتین ہکا بکا رہ گئی۔ ان کی روٹین تھی کہ جب وہ بھائی فارغ ہوتے تو حویلی کی پچھلی طرف کرسیاں بچھا کر کارڈز کھیلتے تھے۔ اس روز بھی وہ کھیل رہے تھے۔ جب انہیں دیکھتے ارقم کو یکدم خیال آیا، سائم کی بھابی بیبی لے کر آئی ہیں، ہماری بیبی کب آئے گا بھائی؟ اس نے جس قدر اشتیاق سے پوچھا تھا، سبھی لڑکوں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ ارقم ایسی باتیں نہیں کرتے یار۔ احمد اس کا گال چھوا تو وہ اوکے کہتا اٹھ کر حویلی چلا آیا اور سیدھا کچن میں آیا جہاں عدن آٹا گوندھ رہی تھی۔ رضیہ تائی کے پاس تھی، ارقم کے پیچھے ہی وہ بھی کچن میں آئی تھی۔ بھابی، وہ جمپ لگا کر ٹاپ پر بیٹھا۔ جی ارقم، کچھ کہنا ہے؟ آٹا ڈھک کر ہاتھ دھوتے مصروف انداز میں پوچھا۔ ہمارا بیبی کب آئے گا؟ ہمارا بیبی؟ عدن کے ہاتھ ساکت ہوئے، پلٹ کر حیرت سے ارقم کا پرجوش چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے ارقم کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ کس کے بیبی کا ذکر کر رہا تھا؟ سائم کی بھابی لاتی ہیں بیبی ہاسپٹل سے۔ بھابی آپ کب لائیں گی؟ عدن نے ایک دم سے اس کی طرف سے رخ موڑا۔ رضیہ مسکرا دی۔ ارقم، نوڈلز بنا دوں بیٹا؟ چند لمحوں بعد اس نے بات ہی پلٹ دی۔ جی بنا دے، میں بڑی اماں کے پاس ہوں، وہیں لے آئیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو عدن نے گہری سانس لی۔ رضیہ کھلکھلا کر ہنسی تو وہ خود بھی مسکرا دی۔ ان دنوں عدن سکندر کی زندگی دوہری اذیت میں تھی۔ جب رومیہ کی حویلی آمد ہوئی، اسے رضیہ نے بتایا کہ کنویں سے اسے سکندر نے نکالا تھا۔ وہ جو شش و پنج میں ہی تھے کہ جب کہ اسے یاد تو نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کسی نئے چہرے کو دیکھا ہو۔ بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا جی۔ رضیہ بارہا اسے تفصیل بتا چکی تھی۔ وہ غائب دماغی سے رومیہ کو سن رہی تھی۔ میں نے اس روز زید کو پہچان لیا تھا، تصویر میں دیکھ رکھا تھا میں نے۔ پھر احمد مل گئے، میں ان کے پیچھے نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ وہ مسکرائی۔ اور وہ زید ہے؟ تم زید کو پہلے سے جانتی تھی؟ عدن نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ روبرو نہیں ملی تھی، سکندر کے ساتھ دیکھا تھا، پھر ان سے ملنا بھی تھا کہ وہ ماموں کو منائیں، کیونکہ ماموں ان کی بات نہیں ٹالتے۔ سکندر تمہیں کہاں ملے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو رومیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو بتایا تو ہے، بلکہ اب پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلے 4 ماہ سے احمد باقاعدگی سے ہمارے ہاں آتے رہے ہیں۔ پہلے تو تم سکندر کہہ رہی تھی اور اب احمد۔ عدن رو دینے کو تھی۔ یہ انکشاف جان لیوا تھا کہ کیا احمد ہی دراصل سکندر ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رومیہ نے تشویش سے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہاتھ تھاما۔ عدن نے نمی آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے اس سے مخاطب کیا۔ مجھے بتاؤ رومی، احمد اور سکندر کون ہیں؟ کیا ہو گیا یار، تم اپنے شوہر کو نہیں جانتی؟ رومیہ نے اسے ڈانٹا۔ بی بی اس حقیقت سے نا واقف ہیں۔ رضیہ نے وہاں آ کر ان پر پہاڑ گرایا۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوٹے صاحب نے منع کیا تھا کہ بی بی کو پتہ نہ چلے، وہ دراصل سکندر ہی ہیں۔ عدن کی آنکھ سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا، جبکہ رومیہ بھی حیران تھی۔
وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جب عدن رو رو کر نڈال ہوگی تو رومیہ جب خود بھی رونے والی ہوگی، اور یہی حال رضیہ کا تھا۔ عدن پلیز چپ ہو جاؤ، رومیہ نے اس کا ہاتھ تھامے۔ میں جانتی ہوں تمہیں جان کر بہت دکھ ہوا ہے، مگر تم رو مت، بدلہ لو اسے معلوم ہی نہ ہو کہ تم حقیقت جان گئی ہو۔ وہ اسے چپ کروانے کے جتن کر رہی تھی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں رومی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر وہ حقیقت چھپا کر تمہیں اذیت دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کیونکہ میں مجبور ہوں، اس نے چہرہ رگڑا۔ کیسی مجبوری؟ رومیہ چونکی جبکہ رضیہ مسکرائی۔ تم نے پوچھا تھا مجھے، کسی جذبے نے اتنا بدلا حقیقت سے ناآشنائی کے باوجود میرا دل خود بخود اس کی طرف کھینچا تھا۔ مجھے سکندر نام سے بھی نفرت نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو نا رومی، میں کچھ غلط برداشت نہیں کر سکتی۔ بعید نہ تھا کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتی اگر اس شام میں نے احمد کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس کی دی کوئی سزا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے تھا تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، اور اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ احمد ہی میرا بخت ہے تو کیسے لا تعلق ہو جاؤں؟ وہ اتنے اچھے اور پیارے کیوں ہیں رومی؟ بے شرم لڑکی، رومی نے مصنوعی خوبی سے کہتے ہوئے اسے چت لگائی۔ کس قدر بے شرمی سے نند کے سامنے داستانِ محبت سنا رہی ہو۔ نند کو نہ سناؤں تو کسے سناؤں یار؟ وہ رونے والی ہوگی۔ اف، یہ رضیہ کی بچی بھی اس راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر رومی چلائی، مجھے بھی نند ہی سمجھ لے، کیونکہ صاحب بالکل بہنوں کی طرح ہی خیال رکھتے ہیں میرا، اس نے فخریہ بتایا۔ اور یہ راز جو آپ کو ابھی معلوم ہوا ہے میں پہلے سے جانتی ہوں۔ رومی اور عدن نے حیرت سے اس جیمز بانڈ کی جانشین کو دیکھا۔ وہ رازداری سے کہتے ہوئے ان کے قریب ہوئی۔ ابھی بھی زید صاحب احمد صاحب کو بتا رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ رضیہ نے آنکھیں مٹکائیں جبکہ عدن نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ رومی چلائی، تمہارا مطلب سکندر احمد عدن بلال سے محبت کرتا تھا؟ مائی گاڈ، یہ کیا مسٹری ہے بھئی؟ اس نے عدن کی طرف دیکھا مگر وہ تو خود شدید حیرت کے باعث سکتے کی حالت میں تھی۔ رومی کو اس پر ترس کے بنا بہت پیار آیا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامتے پیشانی چوم لی۔ سدا سہاگن رہو۔ عدن کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو رواں ہوئے۔ تمہاری قسمت کو سلام یار، میں نہ بڑی پپے کٹنی ٹائپ روایتی نند ثابت ہونے والی تھی تمہاری، مگر اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ میرے گڈے کو تم سے محبت ہے تو ارادہ بدلنا پڑے گا، اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا، پھر بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عدن اس کے انداز پر نروس ہوئی تو وہ مسکرائی۔ پیار سے دیکھ رہی ہوں، میرا بھائی بھی تو اس پری پارے کو اتنے ہی پیار سے دیکھتا ہوگا۔ اس کی شرارتی انداز پر عدن کا چہرہ سرخ ہو گیا جبکہ رضیہ مسکرائی۔ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے عدن ڈیئر، رومی نے فلسفہ بگاڑا۔ مجھے سکندر احمد سے محبت ہے اور اسے تم سے، تو اس لحاظ سے مجھے عدن سکندر احمد سے ٹرپل محبت ہے۔ ٹرپل محبت؟ رضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹرپل، ایک دوستی والی، دوسری بھابھی والی اور تیسری، اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائی، اور تیسری احمد والی۔ عدن اور رضیہ نے چند لمحوں تک اس کی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، پھر تینوں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں نے اپنی حقیقت تم سے اس لیے نہیں چھپائی تھی کہ میرا مقصد تمہیں سزا دینے کا تھا، کیونکہ میری نظر میں سزا بھی اس سے ہی ملنی چاہیے جو خطا کرتا ہے، بے قصور کو نہیں۔ جس روز تم حویلی آئی میں تمہارے پیچھے ہی آیا تھا اور سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں بڑی اماں کو روکتا تم نے خود ہی ان کا ہاتھ روک لیا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اچھا لگا تھا تمہارا انداز۔ عدن کو ایک فولڈ پرچہ آج صبح رضیہ نے دیا تھا اور اس وقت وہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے اسے نم آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ تمہارے لیے شاپنگ بھی کی تھی، رضیہ نے شاید تمہیں بتایا ہو، کیونکہ تمہارے اور اس کے الگ کپڑے تھے۔ چوتھے روز جب تم وہ کاموں سے انکار کر رہی تھی اور میرا یعنی سکندر نام لینے پر جب چاچو نے پلٹ کر دیکھا، میں تب ہی فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں جب 18 روز بعد آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا، تم اتنا کیسے بدل گئی تھی، اور مجھے تمہارا ہارا ہوا وجود بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تم پر، اور یہی غصہ میں نے زید پر نکال دیا جس کا مجھے ابھی تک دکھ ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی میری تم سے لا تعلقی کی۔ اگر میں نے تمہارا نڈر انداز نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہیں یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ میں تمہیں اپنے بدمزاج رویے سے اکساتا تھا کہ آواز اٹھاؤ۔ میں منتظر تھا تمہاری آواز پر لبیک کہنے والا پہلا شخص سکندر احمد ہوتا۔ مجھے دن بہ دن تمہاری شکل سخردہ وجود سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ پھر میں نے غور کیا تو حقیقت کا ادراک ہوا کہ تمہارے اس قدر بدلنے کے پیچھے میری ذات تھی۔ عدن نے بے ساختہ سسکی روکی۔ عجیب بات ہے نا عدن سکندر، میں جس ہستی کو سر اٹھا کر پورے حق سے اپنے گھر دیکھنا چاہتا تھا وہ ہستی میرے ہی وجہ سے بے توقیر ہو گئی۔
تائی اماں زید حتیٰ کہ رضیہ تک مجھے تمہاری طرف متوجہ کرنے کے جتن کرتے رہتے، بھلا انہیں کیا خبر تھی کہ میں تو کبھی تم سے غافل ہوا ہی نہیں، تو متوجہ ہونے کا کیا جواز۔ عدن نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ پھر وہ حادثہ جب تم کنویں میں گری، مجھے لگا میں سانسیں نہیں لے پاؤں گا، تم میری وجہ سے تکلیف میں تھی۔ تب ہی زید نے مجھے یاد دلایا، بھائی یاد ہے آپ نے ایک بار ایک لڑکی کے لیے کہا تھا کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ عدن اس جملے پر ٹھٹکی، دل ڈوب کر ابھرا۔ سکندر احمد کی زندگی میں کوئی اور تھا، وہ رضیہ کی بتائی بات بھول گئی تھی۔ تب میں 4 ماہ بعد چونکہ ہاں یہ سچ تھا کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ عدن کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ چھو گئی، وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ جملہ میں نے غصے سے کہا تھا، لیکن اب یہی حقیقت، کیا تم مجھے معاف کر سکو گی عدن؟ سکندر احمد آگے صفحہ خالی تھا۔ عدن اسے سینے پر رکھے مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ معافی کیسی احمد، میں تو کبھی آپ سے ناراض تھی ہی نہیں۔ احمد کے دوست کی شادی تھی، پچھلے 3 روز سے وہ شہر میں تھا۔ در حقیقت وہ عدن پر تمام سچائی ظاہر کرنے کے بعد سامنے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ عدن نے صرف ایک ہی بات کہی تھی جب تائی عابدہ اور زید اسے رضیہ کے کمرے سے لینے آئے تھے، کیا مجھے اتنا حق مل سکتا ہے اماں؟ اس نے ایک ہاتھ سے صفیہ اور دوسرے سے عابدہ کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زید باہر نکل گیا، وہ آج بھی اس لڑکی کو بے بس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بھائی سے عشق تھا اور اس لڑکی کو بھی۔ ان کی ذات کا محور ایک ہی ہستی تھی، تو دونوں کا رشتہ بھی بہت پاکیزہ تھا۔ بولو بیٹے، اماں نے اس کے آنسو پونچھے تو اس نے دونوں ہاتھ تائی کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ایسے مت کہو بیٹا، تم تو بے قصور ہو۔ تائی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم کون سا حق مانگنا چاہتی ہو عدن؟ چند لمحوں بعد تائی نے اس کا چہرہ سامنے کیا جو آنسو سے تر تھا۔ اگر آپ دونوں کہیں گی تو میں ابھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، مگر اماں، اس نے عابدہ کی طرف دیکھا۔ بولو میرا بچہ، میں چاہتی ہوں میں جس کے نام سے وابستہ ہو کر یہاں آئی ہوں وہی مجھے یہاں سے لے جائے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ سکندر احمد کو گئے ہفتہ ہونے والا تھا اور پچھلے 3 روز سے عدن سکندر بخار میں مبتلا تھی اور صبح سے گویا حواس جواب دے رہے تھے۔ فیروز چاچو نے فون کر کے سکندر احمد کو جلد پہنچنے کو کہا تھا۔ عدن کا مطالبہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ ارقم نے عدن کو سیل گفٹ کیا تھا۔ تائی ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی، وہ نڈال سی دیوار کے سہارے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی۔ رضیہ جانے کہاں چلی گئی تھی؟ تب اس سیل کی آواز پر دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ اسے ایک دم اپنے پاس کسی محبوب ہستی کا گمان ہوا تھا۔ ایک تصویر موصول ہوئی، وائٹ برائڈل ڈریس میں انتہائی خوبصورت برائڈل، جس کی قدموں میں دولہا دونوں ہاتھ پھیلائے، گھٹنے ٹیکے، پنجے کے بل سر اٹھائے، شہزادی کی مسکراہٹ پر نثار ہوا تھا۔ ساتھ نظم تحریر تھی، میں ایک معافی تمہاری تو یہ جو غم ستائیں تم کو، لو ہاتھ جوڑے کان پکڑے، اب اور کیسے منائیں تم کو، جو سچ کہیں تو تمہیں تو صبر نے اور دلکش بنا دیا ہے، ہمارے من کو تو سوچتی ہے کہ اور غصہ دلائیں تم کو، تو کیا اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں سے بے خبر ہو؟ ہمیں تم سے محبت ہے اور اب کیسے بتائیں تم کو؟ اس کا چہرہ بے انتہا سرخ ہوا، لبوں پر مسکان لیے نگاہ اٹھائی تو سامنے دیوار سے پشت لگائے سینے پر بازو لپیٹے دلکش مسکان اور آنکھوں میں جذبات اور کی کیفیت لیے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ عدن سکندر نے بڑکھڑا کر نگاہیں جھکا لی۔ شکر خدا کا یہ شخص بول نہیں سکتا، بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور سکندر احمد جیسے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ 11 ماہ بعد حویلی میں اس روز خوشی کا سماں تھا، کیونکہ اس روز احمد کی بیٹی کا عقیقہ تھا۔ عنایہ سکندر کی صورت حویلی کے مکینوں کے ہاتھ جیتا جاگتا کھلونا آ چکا تھا۔ ارسل، زید، صفیہ چاچو، عابدہ چاچی پورا دن ایک ہاتھ سے دوسرے میں سفر کرتی، جبکہ ارقم تو خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ہم وقت اسے گود میں لے کر بیٹھے رہنا چاہتا تھا۔ یہ میرا بیبی ہے، پہلی بار اسے گود میں لیتے گویا اعلان کیا تھا۔ سکندر احمد کو وہ صرف رات کو میسر ہوتی تھی جب وہ اسے گود میں لے کر پیار کرتا، وہ بھی تب جب ارقم سو چکا ہوتا، کیونکہ وہ جب تک نیند سے بے حال نہیں ہو جاتا تھا ان کے کمرے میں عنایہ کو گود میں لیے بیٹھا رہتا۔ 5 ماہ قبل زید اور رومیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ رخصتی ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد قرار پائی تھی۔ اس وقت چاچو اور سکندر احمد ہال کمرے میں تھے۔ جب انہوں نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا، برخوردار کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ والد محترم کے عہدے پر فائز ہو کر بلینڈڈ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ہوں، تو تم نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ تمہیں عدن سے محبت تھی؟ کیا مطلب؟ احمد حیران ہوا۔ آپ سے کس نے کہا؟ کیوں، تم نے ہی تو زید اور ارسل کو بتایا تھا۔ وہ حیران ہوئے۔ وہ تو اس روز غصے سے منہ سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ عدن کو دیکھ کر سرخ ہوا، جس کی گود میں عنایہ تھی، جبکہ رضیہ چائے لے کر آ رہی تھی۔
میں نے اسے کون سا پہلے دیکھ رکھا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹی کو گود میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ سبحان اللہ، غصہ اتنا دل نشین ہے تو پیار کیسا ہوگا؟ چاچو اشش کر اٹھے۔ احمد نروس ہوا۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ جھنجھلایا۔ تو پھر اس روز کیوں کہہ رہے تھے بھابھی سے کہ انہوں نے آپ کو دلایا جوڑا پہن رکھا ہے اور اچھی لگ رہی ہیں؟ رضی نے ٹھنک کر کہا تو سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ چاچو ہنس پڑے۔ ادر مسکرا دی۔ بیٹا اسے کہتے ہیں گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے۔ فیروز بہت محفوظ ہوئے تو وہ خود بھی مسکرا دیا۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ جو الفاظ ہمارے لبوں سے ادا ہوتے ہیں وہ ہماری تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سکندر احمد کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا دل فقیر تیرے لیے اور اس کی رائٹر ہے مدیحہ سعید۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔